الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یعنی قرآن کریم اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، اور ایمان والے۔ سورہ بقرہ کی آخری یہ جو 2 آیات ہیں، ان کی بے شمار فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم کلام ذاتی ہے، ہر ایک فرمان بابرکت ہے، انتہا درجے کا ہے۔ اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے، کلام ذاتی سے اس نے ہمیں نوازا۔ پھر انہی برکات میں کہاں یہ فیضان رحمت رب کائنات نے مزید عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کریم کے فیصلے ہیں، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سورہ فاتح کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ عرش سے نیچے خصوصی خزانے سے عطا فرمائی گئی وہ 7 آیات، تو سورہ بقرہ کی یہ آیات کے حوالے سے بھی حدیث شریف میں یہی عطا ملتی ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جب بات آپ پر آتی ہے تو سابقون کے حوالے سے بات آتی ہے، آپ سے پہلے انبیاء اور رسول کی جو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا وہ بات آتی ہے۔ تو حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ وہ عطا ہے جو اللہ کریم نے اس سے پیشتر کسی کو نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج ہمیں تلاوت کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری دعائیں اس کرم اور احسان سے مزین ہیں، الحمدللہ۔ تو جب یہ فرمایا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دین اسلام پر جو بعمل ہونا ہے، اس کی جو بلند ترین مثال ہے اللہ کریم کا حکم ماننا۔ اس میں جو بلندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کا ہر حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مانا کہ بے مثل و بے مثال ہے۔ کیا کیا تکلیف نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی تکلیف کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے رفقاء کی تکلیف کو، اپنے اہل عیال کی تکالیف کو، اپنے خدام کی تکالیف کو۔ وہ تکالیف ان ہستیوں کو اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں، اور اس کی شہادت قرآن کریم دیتا ہے کہ وہ لوگ جو بے ایمان ہیں، وہ لوگ جو دین کے مقابل ہیں، ان کے لیے آپ کا اتنا درد ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کیا اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے میرے حبیب؟ تو وہ درد جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے اس درجے کا ہے کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اس درد سے تو ہلاکت ہی ہو جائے، اس درجے کا ہے۔ تو پھر کیا درد ہوگا جنہوں نے اقرار کیا ہے ان کے لیے، کیا درد ہوگا ان کے لیے جن کے وجودوں کو مسئلے کیے گئے، جن کے وجودوں کو چیر پھاڑ کر کنکریاں بھری گئیں،
جنہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، جن کے سینوں پر پتھر اور چٹانیں رکھی، کیا درد ہوتا ہو، اور وہ کیا انداز جو اہل مکہ کہتے ہیں کہ اگر خطہ عرب میں بادشاہی کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا تمام خطہ عرب کی بادشاہی آپ کے حوالے، تمام خطہ عرب میں بسنے والوں کے کسی ایک کے پاس اتنی دولت نہ ہوگی جتنی آپ کے لیے جمع کی جا سکتی ہے، کہیں کسی خاندان کسی طرف اشارہ کریں، جو نکاح آپ چاہیں وہ دستیاب کیا جائے گا۔ کیا فرمایا آپ نے کہ یہ تو وہ حصے ہیں جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ تم کر سکتے ہو، سورج اور چاند تو دسترس سے باہر ہے، یقینی بات ہے کہ نہیں کر سکتے، اگر وہ بھی لا دو تو بھی کیا ارشاد فرمایا جائے گا؟ حق ارشاد فرمایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جو انکساری فرماتے، امہات المومنین کے جو اقوال ہیں وہاں سے دیکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، اتنا رکوع سجود، اتنی محنت، تو فرمایا کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں کہ جو کچھ اس نے عطا فرما، ہر پہلو میں بے مثل و مثال۔ تو قرآن کریم نے جب ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرما دیا، اللہ کے حکم ماننے کا۔ پھر صرف یہی بات نہیں رکتی، جب آتے ہیں نا علیہ من ربہ، اللہ کی ذات جو ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، تو جو اپنے حبیب کی ہر پہلو میں اس نے ضرورت فرمائی، جو کچھ اس نے عطا فرمایا اسے حق ادا فرما دیا، آپ نے اختیار کرنے کا، ساتھ دوسرا ایسا کیا فرمایا، کیا عطا ہے۔ اور یاد رکھیں اس عطا کا سبب کیا ہے؟ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا والمؤمنون، اور ایمان والے بھی۔ کون ہیں ایمان والے؟ وہی جن کے وجود تو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں لیکن وہ عہد کی شہادت دیتے دار دنیا سے روانہ ہیں۔ کیسی ہستیاں ہیں! قرآن کریم میں اتنا کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کہ دفاع صحابہ میں کسی کو کوئی لفظ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے اتنا کچھ عطا فرمایا ان ہستیوں کو۔ اب جب بات مومنون کی آئے گی تو مومنون تو ایمان کا ایک حصہ جو پسند فرمایا گیا، جو اعلیٰ حصہ پسند فرمایا گیا، تو کمی بیشی جو بھی ہو لیکن ہر شے اس کے تحت آئے گی تو منظور ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اپنے روبرو اپنے خدام کی تربیت فرمائی، اور ان کی روزمرہ کے معاملات تک، ایمان، عبادات، معاملات تک آپ کے روبرو ہونا سند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب وہ اعمال جو سند یافتہ ہیں دربار اقدس سے، وہ طرز حیات ہے جو مقبول ہے عند اللہ۔ اور جب یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جہاں ان ہستیوں کی شان بیان فرمائی گئی ہے، ان حدود و قیود کا بھی تعین ہو گیا ہے کہ یہ وہ حدود و قیود ہیں جس کے اندر کو رہے گا تو اس کا یہ رشتہ رہے گا، وہ بحثیت ایمان بھی منظور ہوگا، اور وہ بحثیت امتی بھی جو حصے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اسے بھی شرف قبولیت انہی اصولوں کے تحت آئے گی۔ پھر ان دو آیات کے حوالے سے بے شمار برکات، ان کی تلاوت کے حوالے سے، آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر تلاوت کرنے کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے، بلکہ ایسے الفاظ ملتے ہیں جس سے کسی خاص حصے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ عمل کافی ہے، اب اس کافی میں نہ کسی شعبے کی قید رہی نہ کسی ضرورت کی قید رہی، یعنی ہر پہلو سے کافی ہے۔
تو پھر کہاں کہاں کیا کیا احتیاج ہے؟ تو فرمایا گیا یہ ہر کافی ہے ہر ایک کے لیے۔ پھر اس سے اگلے حصے میں فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ پھر ایمان کے حصے بیان فرمائے گئے، وہ حصے ہیں کیا، انداز ہے کیا، کیا ماننا ہے؟ ایمان لائے اللہ پر۔ جب وحدانیت باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے پھر باقی سارے حصے اس کے بعد اور اس کے تحت آتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اللہ کریم کا ماننا ہے۔ پھر جب اللہ کریم کا ماننا آتا ہے تو حدود و قیود کا تعین ہو جاتا ہے۔ ہر ماننا یا ہر انکار اس حکم کے تحت آتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ملائکہ کا ماننا ہے، اب کوئی کہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے حکم میں شامل ہیں، انہی کا ذمہ دار ہے، یہی ذمہ دار ہے، ہر نظم ان کے اختیار میں کلی طور پر ہے، جو جہاں جیسا کہے، نہیں قابل قبول۔ تو ویسا ایمان جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا، جنہیں سند نصیب ہوئی در اقدس سے، اسی کے تحت ماننا ہوگا ملائکہ کا بھی، اور وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر کہ جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ سارا حق ہے۔ ہم نے عمل کہاں کرنا ہے؟ قرآن کریم۔ جو کچھ اللہ کرام نے کتب عطا فرمائی، صحائف عطا فرمائے، سارا حق ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ کریم کی عطا ہے۔ تو وہ ماننا، وہ رسول ہے اور اس کے رسولوں پر۔ اب جب بات آتی ہے اس کے رسولوں پر تو پیشتر کے معنوں میں آتی ہے۔ کتب کا بھی نزول ہو چکا، انبیاء رسول کا بھی جو بنیادی حصہ ہے نزول کا وہ مکمل ہو۔ اب جب بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئے گی تو وہ شریعت محمدی کے تحت آئے گی، جہاں تک ان کا جو حکم تھا اس کا نفاذ ہو چکا۔ تو جب بات یہ ارشاد فرمائی جاتی ہے تو یہاں بھی اس بات کا ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا، آپ خاتم النبیین ہیں، تکمیل نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ ایمان لانا۔ پھر فرمایا لا نفرق بین احد من رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، اور کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، اگلے دن بھی کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ جی درود شریف جو ہے اس میں افضل کون سا ہے اور کم کون سا ہے؟ مثبت پہلو میں بات مثبت رہتی ہے، وہاں بات کمی کی نہیں آتی، بہتر اور بہترین کی ہوتی ہے، ناقص کی نہیں ہوتی مثبت پہلوؤں میں۔ اسی طرح جب انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بات آئے کہ ہم کون ہیں ان ہستیوں کے درجات مقرر کرنے والے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم انکار کریں، لیکن ما بین بھی جو بات ہے وہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے مقربین ہیں، ان میں سے مزید مقرب ہونا اللہ نے جسے عطا فرمایا، اس کی مرضی، اس کا حکم، اس کی مخلوق۔ ہمارا حصہ کیا ہے؟ ماننا۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم اسے مانتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، اور ہماری تمنا، دعا، خواہش جو پہلو کو اس شہادت کے ساتھ جن سانسوں کا ربط ٹوٹے، ہمیں تو اس درجے تک ماننا ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ ماننے والے کیسا مانتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا، اور اس شرف قبولیت کو وہ درجہ عطا ہوا کہ دار دنیا جسے مقابل رکھا گیا وہاں ٹوٹتی سانسوں میں بھی زندگی کی طلب نہیں ہے۔ اس پل کو بھی اپنے محبوب، اپنے اللہ کریم کی حضوری کا سبب سمجھا، جس موت کی کڑواہٹ کی بات ہے، جس تلخی، سکرات الموت کی تلخی کی بات ہے،
لیکن یہ ایسا جام ہے کہ اپنے اللہ کے حضور جا کھڑا کرے گا، اس کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ ہمیں وہ حضوری نصیب ہوگی جس میں یہ کمی بیشی، یہ رکاوٹیں جو ہمارے لیے ہیں، جو اسبابی پہلو ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کریم کے حضور پہنچنے کا رستہ یہ وہ پل ہے جو اس حضوری کو جا پہنچائے گا۔ تو جسے بڑی سختی ہے، جس میں بڑا تڑپنا ہے، لیکن وہ بھی قبول ہے، اسی محبت، اسی عشق میں کہ اپنے اللہ کے حضور کیسے ماننا، وقالوا سمعنا واطعنا، ایسا ماننا کہ ماننے کا حق ادا ہو جائے۔ اور ہم کیا، ہمارا ماننا کیا، ہمارا کلام کیا، ہمارے ایک ایک پہلو کی دیکھیں، کہاں کہاں کیا کیا کتنی کمزوریاں ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، وہ ازل سے جانتا ہے جو ہماری کمزوریاں ہوں گی، اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور جیسے سورہ فاتح دعا کے لیے عطا فرمائی، آپ سورہ فاتح کی کچھ کا جاننا ترجمے سے نہیں، تفسیر تک دیکھیے، سمجھ آتی ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے۔ جو عطا اس نے فرمائی، جو پہلو عطا کہ اس نے عطا فرمائے، یہ عطا ہی شہادت دیتی ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی ذات اللہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے۔ یہ شہادت عطا شہادت دے رہی ہے اس کی وحدانیت باری تعالیٰ۔ تو فرمایا وہ کیسے ہیں، ان کا ماننا کیسے ہے، وقالوا سمعنا واطعنا۔ ایسا نہیں ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں گھر کی، صحت کی خرابی ہے، توجہ نہیں بن رہی، دل نہیں چاہ رہا، تو ہم گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے یہ کوئی بات آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ تو جی صحابی رسول تھے۔ بحیثیت انسان عوارضات زندگی ان ہستیوں کے ساتھ منسوب تھے، لیکن وہ عملی نمونہ ہوئے، وقالوا سمعنا واطعنا۔ وہی مثال ہے، وہی اس سے رب کائنات مقبول فرما رہا ہے، اور اسی انداز کا اختیار کرنا جو ہے اسے شرف قبولیت نصیب ہوگی، اس سے باہر نہیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش، ہم آپ کی بخشش مانگتے ہیں اور آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کریم عطا فرمائے، اس کی مخلوق ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہم کریں گے، ہم نہ تھے تو وہ تب سے جانتا ہے۔ اس کا علم حضوری ہے، ابدی ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے اب ہماری کمزوریاں رب کائنات جانتے ہیں، اللہ کریم جانتے ہیں جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، جیسا ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم ہیں، جیسے ہم ہیں۔ وہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کیا رعایت عطا فرما رہا ہے، فرمایا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ ہم جیسے ہیں، جو غلطیاں جو لغزشیں ہم سے ہوئی ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ ہم مانتے ہیں والیک المصیر، آپ کی طرف لوٹ کر آنا، یا اللہ تیرے حضور ہیں۔ پھر وہ حاضری جو میدان حشر کی ہے وہ مانتے ہیں، وہ جزا و سزا کو مانتے ہیں، اپنی کمزوری کو مانتے ہوئے اس جزا و سزا کو مانتے ہیں کہ وہاں آنا ہے، حاضر ہونا ہے۔ ہم تو بھول چکے ہوں گے اپنی غلطیوں کو، بہرحال تیرے حضور حاضر ہوں گے تو وہ بھی یاد کرا دی جائیں گی کہ فلاں وقت تو نے یہ کیا۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ بندہ مومن کو دست قدرت سے ڈھانپ لیا جائے گا، قریب کر لیا جائے گا، پھر اسے ایک ایک وہ عمل جو اس نے غلطی کی ہے، جو اس نے گناہ کیا، اسے بتایا جائے گا، فلاں دن تم نے یہ کیا تھا، کھڑا گڑ گڑا رہا ہے، بارلا کیا تھا، فلاں دن تم نے یہ عمل کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی۔ اب وہ جو دست شفقت ہے اس نے ایسا ڈھانپا کہ باقی مخلوق کو کوئی پتہ نہیں میدان حشر میں
کہ وہ بندے مومن اور مالک کے درمیان کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ کیا جواب دے رہا ہے، کیا عرض کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جب اسے یقین ہوگا کہ اب میں دوزخ سے نہیں بچ سکتا، پھر فرمایا جائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاستے میں دے دو۔ لیکن یہ رعایت کافر و مشرک نفاق والوں کو نہیں ہوگی، ان کے اعمال کا بھی اعلان ہوگا، ان کی سزاؤں کا بھی اعلان ہوگا۔ انہوں نے انکار کیا اس بات کا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ گناہگاری سے اقرار کرتا ہوا تڑپتا گھبراتا حضور پیش ہوا۔ کیا شفقت عطا فرمائی، کیا کرم فرمایا، فرمایا دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھوں میں دے دو، یعنی جو غلطیاں ہیں وہیں بخش دی، معاف فرما۔ تو اس نے مانا اپنی کمزوری کو۔ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا جو اچھا کرے گا اس کے لیے ہے، اور جو برا کرے گا اسی کو نقصان ہوگا۔ اسی رکوع میں اس سے بیشتر جو حصہ ہے نا، یہاں جب فرمائے گا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، فرمایا گیا اور اگر تم اپنے دل کی بات کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو نیا خان ہے، دل تک چلی گئی، کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنی سوچ میں بھی جو کمی بیشی ہے اسے نکال باہر کریں، جو ظاہری حکم ہے عبادات کا ہے، جہاد کا ہے، ہم اپنی کوشش سے اس پر عمل پیرا ہونے کا پورا اپنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ جو نیا خانہ کی سوچ ہے، جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم بولو یا نہ بولو رب کائنات جانتے ہیں، اور پرستش ہوگی اس بات کی۔ پھر اگلا حصہ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور پھر جس کو وہ چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں۔ تو یعنی اس پر گرفت ہوگی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے گا ہمارا؟ اب یہاں دیکھنا، ہمارا یہ کہنا اور معنوں میں ہے کیونکہ بڑا تعفن ہے، ان ہستیوں کا کہنا رشتے کی نزاکت کا جاننا ہے، ایمان کی بلندی ہے کہ اس باریکی کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کہو وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرما دی۔ کیسے اللہ کے مقرب بندے ہم جیسے خطا کاروں اور گناہ گاروں کے لیے کتنی رعایت کا سبب ہو گئے۔ کیا اللہ نے مقام عطا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے اپنے دلوں کا، ہم اپنے خیالات کا کیا کریں گے؟ رب کائنات نے فرما دیا ہے کہ وہ بھی قابل گرفت ہے، چاہوں تو چھوڑ دوں، چاہوں تو عذاب دوں، بارے ہم کیا کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس کے حضور عرض کرو وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، بار اللہ ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ ان کے ماننے کے صدقے رب کائنات نے ایسی رعایت عطا فرمائی، مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ایسی رعایت عطا فرمائی کہ ان کے توسط سے قیامت تک مخلوق کو نصیب ہو۔ اور یہ جو حصہ ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم اسے لیتے ہیں صرف دار دنیا کے حالات پر، مسائل اور مصائب پر لیتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا یہ پہلو جو ارشاد فرما، یہ میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا، سننا پڑا۔
وہ فرماتے ہیں احکامات دین انسانی استطاعت کے مطابق ہیں. یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس نے پیدا فرمایا ہے، اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے، تو اس نے حکم عطا فرمایا. عبادات میں فرض اول درجے پر ہے، فرائض میں اول درجہ نماز کا ہے. قیام ضروری ہے، وضو لازم ہے، ضروری ہے، پانی ڈھونڈنا فرض نہیں ہے. لیکن جب فرض کی ادائیگی کے لیے پانی کی بات آئے گی تو وہ ڈھونڈنا اس حکم کے تحت آ جائے گا. فرمایا بیمار ہو، پانی نہیں استعمال کر سکتے، میسر نہیں ہے، تیمم کر لو. قیام نہیں کر سکتے، بیٹھ جاؤ. بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ جاؤ، اشارہ کر لو. تمام فطری تقاضے ہر حکم میں پورے فرمائے گئے ہیں. تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تمہارا فیصلہ ہے. اپنی گٹھڑی باندھ رہے ہو، اس میں کیا پھول اور پھل ہیں یا جھاڑیاں جھنکار اور کانٹے خاردار اٹھا کر جا رہے ہو، تمہاری مرضی. اس نے تو اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ جہاں قلب کے خیالات کی گرفت کا ارشاد فرمایا وہاں تک بندے مومن کو رعایت عطا فرما دی کہ یا اللہ وہ اختیار مجھ میں نہیں کہ میں اپنی سوچ کو دیکھوں، سوچ تو آ گئی، تو نے فرمایا اس پر گرفت نہیں ہوگی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندے مومن جب نیکی سوچتا ہے تو اس سوچ پر اسے ثواب نصیب ہو جاتا ہے. عمل تک پہنچتا ہے تو 10 گنا سے 700 گنا اور 700 گنا سے زائد تک کا ارشاد حدیث شریف میں ملتا ہے. غلطی کرتا ہے، سوچتا ہے غلطی، تو گرفت نہیں فرماتا. اللہ کے حضور فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا یہ بندہ غلط سوچ رہا ہے. فرمایا جاتا ہے نہیں، ابھی کچھ نہ لکھنا، جب تک یہ غلط عمل نہ کرے، جب تک وہ عمل صادر نہ ہو، نہ لکھنا. اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو ایک غلطی لکھی جاتی ہے اور وہ ترک کر دے، فرما جاتا ہے اس کا ثواب لکھ دو. جس نے میری وجہ سے غلطی ترک کر دی، سوچا غلط، اس غلط سوچ کا رب کائنات کے لیے اس نے چھوڑ دیا. اللہ کریم نے اس چھوڑ دینے کو منظور فرمایا، فرمایا اس کی نیکی لکھ دو. آپ یقین مانیں جتنا دین کا علم نصیب ہو اتنی اس میں چاشنی بڑھتی ہے. دنیا کا ہر دوسرا نوالا پہلے نوالے کی چاشنی کم کرتا ہے. دین کے علوم کا ہر درجہ پہلے حصے میں بھی چاشنی بڑھا دیتا ہے اور اگلا جو علم کا حصہ ہے وہ مزید چاشنی عطا فرماتا ہے. اب یقین رکھیں اس کے حضور دعاؤں میں، اس کے حضور التجاؤں میں حدیث شریف میں جواب ملتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جواب ارشاد فرما رہا ہوتا ہے. ہماری کیا حیثیت، ہم جیسا بندہ ہمیں پاس بٹھانا قبول نہیں کرتا. اس کا کام نہ ہو، اس کی منفعت کے نہ ہو، وہ کلام کرنا پسند نہیں کرتا. وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے. ہر کلمے، ہر عرض، ہر دعا کا جواب ارشاد فرما رہا ہوتا ہے. کاش وہ ایمان کی گہرائی ہمیں نصیب ہو، کاش اس چاشنی کو ہم محسوس کر سکیں کہ وہ جواب جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کے اثرات ہم پر وارد ہو سکیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ صدق کے دل سے ہم اس کے حضور معافی مانگ سکیں، اپنی کمزوریوں کا مائگی کا اقرار کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل میں سرگرداں ہونا نصیب ہو. تو یہ ایسی چاشنی جیسے جنت کا بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دوسرا نوالا، ہر خوراک، ہر پہلو، ہر قدم، ہر سانس
پہلے سے زیادہ چاشنی دے گی، پہلے سے زیادہ فرت دے گی۔ اس دنیا میں جنت کی مثال دین ہے، دین کا علم ہے، دین کا علم ظاہر ہو یا باطنی ہو، ہر حصے میں چاشنی بڑھتی ہے، لذت بڑھتی ہے۔ کیوں نہ بڑھے جب لذت آشنائی ہے تو؟ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی اپنی گٹھڑی ہے میاں، باندھو۔ کیا باندھ رہے ہو؟ جو باندھ کر گھر لے جاؤ گے، گھر جب گٹھڑی کھولو گے تو وہی نکلے گا۔ جو اچھا کرے گا وہ اس کے لیے ہے، وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور جو برا کرے گا اسی کو نقصان ہوگا۔ یہ فرما کے پتہ کیا فرمایا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، فرمایا اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرمانے والے، اگر ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہو گئی تو اس پر ہماری گرفت نہ کیجیے۔ بتایا کہ تم کیا گٹھڑی باندھ رہے ہو، پھر سکھایا، پھر سمجھایا، پھر بتایا یہ اللہ کے حبیب کے حضور حاضر رہنے والوں کے انداز یہ تھے، اسے اختیار کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بندہ غلطی کرتا ہے نا تو سزا سنائی جاتی ہے۔ کیا یہی قانون نہیں ہے دنیا کا؟ جواز کیا ہوتا ہے میاں، اب کم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھگتو، کیوں یہ کیا ہے؟ تو دنیا میں وہ اتنی فرصت دیتا ہے، تو وہ فرما رہا ہے کیا گٹھڑی باندھ رہے ہو، اس کا حصہ اپنے سر ہوگا۔ پھر فرمایا بھی موقع ہے، وقت ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہماری غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرما دے رب کائنات۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، فرمایا اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ایسا شرف نصیب ہوا آپ کو، ہم کلامی عطا فرمائی گئی۔ کتنے اللہ کے مقرب ہوئے، اللہ کریم نے انہیں ہم کلامی سے شرف بخشا۔ آپ کی امت نے جب بچھڑے کا وہ معاملہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا، سامری جادوگر والا، تو جو بچھڑے کو سجدہ کیا گیا پھر معافی مانگی گی تو اللہ کریم نے فرمایا ان کی گردنیں اڑا دو تو معافی ملے گی۔ ویسے قوم ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، خاندان ہوں گے لیکن کم ہوں گے، عمومی بات جب آئے گی تو مختلف خاندان ہوں گے، لیکن یہی بات جب قبیلے میں رہ کر کی جائے تو کتنے رشتے ہوں گے۔ تو جانے باپ بیٹی کی گردن اڑا رہا ہے یا بھائی بھائی کی اڑا رہا ہے نہیں معلوم، او خون خون ہو گیا، پھر اللہ کے حضور یا اللہ معاف، پاؤں خون میں دھسنا شروع ہو گئے تو معافی نصیب ہوئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے نکل جانا، موت قبول کر لینا، اگر فرما دیا جاتا تو اسی میں بخشش تھی، اس کے بعد چارہ نہ تھا۔ خود ہی بیان فرمایا، عطا فرمائی، فرمایا ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ فرمایا جا رہا ہے دو بات، ایک بات رعایت فرمائی جا رہی ہے، دوسرا یہ بھی اظہار ہو رہا کہ ایسا ہوا ہے، اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا جا رہا ہے تم رعایت مانگ لو، اس سے بھی جو ہو گزرا ہے وہ بھی، اس سے بھی تم رعایت مانگ لو۔
تو کتنا کرم اور احسان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دعا معراج ہے بندے مومن کی۔ کیسے؟ صاحب دعا کو ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سے، مانگا کیا جا رہا ہے، چاہ کیا جا رہا ہے، وہ تو پیچھے رہ گیا۔ تو دعا ہی ایسی بڑی عطا ہے کہ اپنے حضور دعا کرنا وہ قبول کر لے، کہ دعا ہی کرنا نصیب ہو جائے تو جو ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے، وہ کیا ہمارا مانگنا ہوگا، وہ کیا ہماری پسندیں ہوں گی، وہ کیا ہماری چاہتے ہوں گی جو دنیا کے حوالے سے ہم مانگ رہے ہیں، وہ تو ایسا کریم ہے، پروردگار عالم ہے، وہ اپنی صفت رحمانیت سے کل مخلوق کو مستفیض فرما رہا ہے، انہیں بھی سانسیں دے رہا ہے جو اس کے مقابل دعویٰ کر رہے ہیں اپنی خدائی کا، تو انہیں بھی عطا فرمایا جو فرمایا نا وَمَا حَمَلْتُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، آپ سے ہم پہلوں پر ڈالا، تو قطعی بات آ رہی ہے، یقینی بات آ رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے، آپ نے ہم سے پہلوں پر جانے جو بوجھ ڈالا، یہ یقینی بات، ایسا ہوا ہے۔ اور یہ امتی ہونا کتنا شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب ایمان اور اعمال میں اختیار کرنا وہ نصیب ہوا، وہ درجہ نصیب ہوا کہ اللہ کریم کلام ذاتی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس ماننے کے تحت جو لوگ آئے انہیں بھی اللہ کریم قرآن کریم میں یہ درجہ عطا فرمائے۔ کیا رعایتیں عطا فرمائیں کہ یا اللہ ہم کمزور، کپڑا ناپاک ہو جاتا تو دھو کر پاک نہ ہوتا، کاٹنا پڑتا تھا، کاٹ کر پھینکتے تھے۔ سوائے مسجد جہاں تعین کر دیا گیا اس کے علاوہ عبادت نہیں کی جا سکتی تھی، اس نے کہا کہیں کمی بیشی ہے دھو لو، پاک مانا جائے گا۔ فرمایا تو سجدہ دے، ساری زمین مسجد ہے، جہاں دے قبول ہو جائے گا۔ یہ شرف ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شکرانہ ماننے میں ہوگا، انکار میں ہوگا۔ تو جہاں جہاں زندگی میں سوچ اور عمل تک انکار ہے، اسے نکال باہر پھینکنا ہے۔ اور یہ جو بات آتی ہے نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا، اے عاملین تصوف، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ اللہ نصیب ہے، تمہیں تو اللہ نے وہ نسخہ بھی عطا فرمایا جو نیا خانے دل تک جا رہا ہے۔ بہت بات آتی ہے لطائف کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، کہیں کسی صاحب علم کے سامنے یہ بات رکھو کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں کہ یہ رذائل دل سے نکل جائیں، یہ شیطنت دل سے نکل جائے، یہ بغض کینہ حسد دلوں سے نکل جائے، خشیت الہی نصیب ہو، حضوری نصیب ہو، اس کا وہ قرب کہ لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اس کے روبرو ہونا نصیب ہو۔ کہو کسی پڑھے لکھے کو اس پر کسی افتاح میں اعتراض لگا، وہ کہیں گے ایسا ہے تو ضرور کرو۔ شاید یہ بھی پوچھا جائے کہ اب ایسا بھی ہوتا، اب بھی ایسا ہوتا ہے تو کیسا اللہ نے آسان فرمایا، اللہ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، ان کے مرکز انور کو اللہ کریم نوروں سے بھر دے، ہم ان کی اولاد کی حیثیت سے ہمیں وہ صالح ہونا نصیب فرمائے کہ صدقہ جاریہ بنے، اور وہ صدقہ جاریہ جو ان ہستیوں کے لیے بنے وہ واپس ہمیں فائدہ دے گا۔ جنازہ پڑھتے ہو بخشش کے لیے، حمد و ثنا اللہ کی، درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیا کہتے ہو؟
اس حاضر میت کے لیے۔ تو کیا اسلامی واقعات میں یہ نہیں ملتا کہ جس کا جنازہ پڑھا گیا اس کی نسبت جنازہ پڑھنے والوں کو بخشش نصیب ہو گئی؟ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، اسے جتنا پھیلاؤ گے، جتنا مخلوق تک پہنچاؤ گے، قائم رہتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، چونکہ دین کا ماننا کافی نہیں ہے کہ دین کا ماننا کافی ہوگا، اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اپنے عمل پر قائم رہتے ہوئے مخلوق خدا تک پہنچاؤ گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد والدین کی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ مشائخ سے کیا رشتہ ہے؟ لیکن یاد رکھنا، اس جنازہ کی طرف کہ صاحب جنازہ جس کا جنازہ ادا کیا جا رہا ہے اس پر اللہ کا اتنا احسان ہوا کہ مخلوق کو بخشش نصیب ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم نے ان ہستیوں کو اتنا عطا فرمایا، ہمارا کوئی عمل اپنے مشائخ کی طرف منسوب ہو جائے، اللہ اس میں ہماری بخشش کا سبب فرما دے۔ شاید یہ بات ناپ تول میں سمجھ نہ آئے، کسی کو اعتراضی پہلو لگے، لیکن وہ ظاہر نہیں، ایسے آنکھ بند کر کے دیکھے اسے یہ بات نظر آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ ظاہری پہلوؤں میں جو میں کہہ رہا ہوں شاید اس کو جمع تفریق کرتے، اس کو کھنگالتے ٹھوکر کھا جاؤ، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں عین شریعت کے تحت کہہ رہا ہوں، اور آنکھیں بند کر کے دیکھو تو یہ نظر آئے گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، فرمایا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، کیا فرمان ہے بھائی، ایک ایک لفظ، ایک ایک فرمان، اے ہمارے ربنا، یہ نصیب ہو جائے، ربنا لہذے کو سوچ سے میں اپنے اللہ سے ہم کلام، ربنا، اور اس جماعت کی ہم کلامی کے ساتھ مجھے شرکت نصیب ہو رہی ہے جن کے اعمال پر مور ثبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار، اور جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈالیے۔ تو سوچتا ہوں ہر لمحے ہر حصے اس کی رعایت مقصود ہے۔ او صدیوں کی دوری نے کتنی گھٹا ہمارے قلوب پر ڈال دی کہ کس پہلو میں کہہ سکتے ہیں کہ کمزور نہیں؟ کمزور نہیں تو پوری دنیا میں محکوم کیوں ہیں؟ کمزور نہیں تو ہمارے معاشروں میں فساد کیوں ہے؟ وہ جسے معالج ہونا مخلوق کا نصیب ہوا اس کا علاج دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری علامات کمزوری کی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیماری پھیلتی ہے تو ہم غیر کو دیکھتے ہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے جہاں احتیاج ہے دار دنیا کے حوالے سے ہم غیر کو دیکھتے ہیں۔ کہ تم مخلوق کو معاونت عطا فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کے ماننے والے پر ہمارا معاملہ کا ہے؟ ہم کیسے مان رہے ہیں؟ یہ بات نکلی تو بڑے دور تلک چلی جائے گی، بہت وقت لیا۔ فرما رہا ہے میرے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اور جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈالیے، واعف عنا، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ روبرو ہیں اس کی دی ہوئی طاقت، اس کی عطا کی ہوئی دنیا، اسی کی وجود سے منسوب عوارضات،
ہر شے اسی کی حکم عدولی اس کی کر رہا ہے. وہ کیا فرما رہا ہے؟ واعف عنا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، واعف عنا واغفر لنا. بس نہیں فرمایا، نہیں، درگزر ہوئی. اس کا سبب کیا ہے؟ بخشش ہو. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجیے. اور یقین مانیں حدیث شریف میں جو فرمان آتا ہے نا، اس میں ان گزارشات کے ساتھ جواب ارشاد ہوتا ہے. اب ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی، کوئی پتہ نہیں کیا عرض کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، کوئی پتہ نہیں. جہاں روک تو بھول جائیں گے پیچھے کیا عرض کر رہے ہیں، آگے کیا پڑھ. الحمدللہ رب العالمین، جواب آتا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. الرحمن الرحیم، خوب حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. تو یہاں بھی حدیث شریف میں ملتا ہے اسی طرح، جب وہ کہتا ہے نا واعف عنا، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے، بخشش کا اعلان ہوتا ہے. واغفر لنا وارحمنا، درگزر، بخشش اور رحم اعلان ہوتے ہیں حدیث شریف. کبھی ہم نے ایسے ہاتھ اٹھائے، یہ تڑپ رہی ہے ہمارے کلام میں، ہمارے ہاتھوں میں یہ لرزش آئی ہے کہ کس کے حضور اٹھا رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنا کپڑا اٹھا اور یہ اندازہ ہوا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور جواب ارشاد ہو رہا. تو گناہ کیے اس نے، درگزر کیے، درگزر کر کے کیا فرمایا؟ بخش دیا اپنی رحمت، جوار رحمت عطا فرمایا. بخشش بھی پھر جوار رحمت نصیب ہو گئی. وہ 2-4 دن پہلے ایسے جو تربیتی پروگرام ہے اس میں میں مراقبات کی بات کر رہا تھا یا مناظر کی بات کر رہا تھا. تو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جب بالا منازل کو جاتے ہیں نا، سوچ تھک سکتی ہے، منازل نہیں تھکتے. وہ وسعت سوچ کے پیمانوں میں نہیں آتی. یاد رکھنا، قرب الہی اللہ کی رحمت ہے، اور صفات باری تعالیٰ اسی طرح لامحدود ہیں جس طرح ذات باری تعالیٰ لامحدود ہے. تکڑے ہوں، محنت کریں. رات بھی جب پچھلی رات بالا منازل جب میں نے کرائے ہیں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ حاملین زندگی تبصرے پر بہت بسر کر رہے ہیں. کیوں دوسروں پر بالا منازل، عرشی منازل سے تک پہنچنا نصیب ہوا، دوسروں کو کیوں زیر بحث لاتے ہو؟ کیوں ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے جا رہے ہو؟ احتیاط کیا کرو. ایک دن پہلے، پرسوں کی بات ہے، جب بالا منازل کرائے ہیں تو میں نے محسوس کیا ہے احباب لب کشائی کرتے ہوئے انہیں احتیاط کی ضرورت ہے، حدود کی ضرورت ہے. جتنا قرب نصیب ہوتا ہے میاں نزاکت بڑھتی جاتی ہے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، ہر شے آپ کی، ہم آپ کے، ہر ضرورت آپ سے. تو کیسی حضوری نصیب ہو رہی ہے، کمی بیشیاں معاف فرماتے ہوئے، درگزر فرماتے ہوئے، بخشتے ہوئے، جوار رحمت عطا فرماتے ہوئے، اپنی رحمت میں اس کا مانگتے ہوئے فرمایا انت مولانا، آپ ہی ہمارے مالک ہیں. بس نہیں فرما فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہم کو کافروں کی قوم پر غالب فرمائیے. جب کفر کی بات آئی ہے تو یہ بات ظاہری کافر سے لے کر
نفس امارہ تک آئے گی. ہر وہ بات جو حق کے مقابل آئے گی اس کا فاتح ہونا کیا ہے؟ صاحب عمل ہونا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جب عرض کیا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار سے سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، محبت رکھتے ہیں. تو حضرت وہاں جب تفسیر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہر عمل انسان کے دو مزاجوں پر انحصار کرتا ہے، یا قوت غضبیہ ہوتی ہے یا قوت شہوانیہ ہوتی ہے. تو یہاں بھی جب ہم اس کے معنی بعید تک جائیں گے تو ظاہری انکار جو مقابل ہے اس سے لے کر نفس امارہ تک بات جائے گی. اور وہ تجاوز، اور وہ زیادتی جو حق سے مقابل ہے، اس ساری باتوں تک اس کا اطلاق جائے گا. اللہ کریم وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری دعائیں انہیں شرف قبولیت. خود کمزور ہیں، دعائیں بھی ٹوٹی پھوٹی، مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، چاہ کچھ رہے ہوتے ہیں. غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے. تو فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ سمجھ آ جائے تو یاد رکھنا اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھنا ہے. یہ سمجھ آ گئی تو یہ دنیا کی محکومیاں جو ہیں ان سے جان چھوٹ جائے. اللہ کریم ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. اجتماع میں خواتین و حضرات جو آئے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور کمی بیشی معاف فرمائے. جنہیں خدمت کا موقع ملا، جنہیں اللہ اللہ کرنے والوں کو سنبھالنے کا موقع ملا، جن کی پکانا، جن کا پلانا ذاکرین کے لیے جو خدمت ہے، وہ جو کھا پی کے جنہوں نے اللہ اللہ کی، اللہ ان کا اللہ اللہ بھی قبول فرمائے، اور جن کی خدمت کی ڈیوٹی تھی انہیں بھی قبول فرمائے. دعا میں نے عرض کی عطا ہے، ظاہراً دعا کیا ہے؟ علاج ہے، لیکن دعا کرنا نصیب ہو یہ عطا ہے. چونکہ بارگاہ عزتی میں مخاطب ہو رہا ہے، ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے، تو دعا بجائے خود تو عطا ہے. اس گرمی میں، اس بجلی کے آنے جانے میں، اس بیماری کے ڈر اور خوف میں، اور اس بیماری کی وجہ سے جو نظام میں تعطل اور خرابیاں ہیں، کوئی پتہ نہیں کس بچے کا امتحان کب ہے، کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے. اس سارے میں جتنا وقت نکالنا نصیب ہوا اللہ سے قبول فرمائے. لیکن اس دعا کو، اس تربیت کو رواجات کی نظر نہ کر دینا. یہ جو حقائق عرض کرنا نصیب ہوا اور اس عرض کرنے میں جو میری کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ حقائق ہیں. ان کے تحت ہوں گے بات اور ہو. رواجات بے شمار ہیں. اتباع شرف قبولیت پائے گا رواجات میں. غفور الرحیم ہے، معاف فرمائے. تو جو تربیت کا نظم دیا گیا ہے، لطائف، مراقبات، محنت کریں، تگڑی محنت کریں. اللہ کرے راسخ ہوں. چونکہ کمال ہمارا نہیں ہے کہ یہ اللہ اللہ نصیب ہوئے، یہ اس کی عطا ہے. اسی کے حضور گڑ گڑا کر مانگیں. یہ جو میں نے عرض کی بالا منازل والوں کو کہ خیال رکھیں، یہ تبصرے چھوڑ دیں مخلوق خدا پر. اللہ جانتا ہے کہ میں کسی کے کلام کو سن کر نہیں کہہ رہا. میں اس ترقی کی کیفیت کو جب کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پھر اٹھنا تو ساتھ خود ہے نا. تو سمجھ آتی ہے ضرورت ذات پر توجہ دینے کی. اللہ مشائخ کے درجات بلند فرمایا، بڑا سہل فرمایا انہوں نے ان میں. اللہ کریم قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.